ابھی یہ جو آرڈر نمبر 2 تھا اس دن کچھ پارلیمانی لیڈرز نے کشمیر کی ایشو پہ بات کیا تھا، کشمیر کے حوالے سے جی، جو قرارداد بھی آیا تھا اور پاس بھی ہوا تھا۔ ابھی جو باقی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سے شروع کرتے سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اور بھارت نے جو یک طرفہ کارروائیاں کی ہیں، جو یک طرفہ پروپیگنڈا کیا ہے، جو یک طرفہ الزامات ہم پہ لگائے ہیں، ان کے حوالے سے پورے ہاؤس نے اتفاق رائے سے یک زبان ہو کر اسے کنڈیم کیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور قرارداد کی تیاری کے وقت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود تھے، پارلیمانی پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ قرارداد میں انہوں نے دلچسپی بھی لی، اس میں ترامیم بھی سجیسٹ ہوئیں، اور یہ اتفاق رائے کا ایک اظہار تھا جس کے لیے میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنی جماعت کی طرف سے بھی۔ جناب چیئرمین، یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام میں، اس کی طرف آنے سے پہلے ہمیں ایک کیریکٹر کی بات کرنی چاہیے جس کا نام ہے نریندر مودی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی پرورش RSS کی گود میں ہوئی، دہشت گردی کی تربیت اس نے وہاں سے حاصل کی، اور یہ سفر اس کا شروع ہوتا ہے بچپن سے اور لڑکپن سے، اور ہوتے 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 یہ گجرات کی وزارت اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور وہاں جناب چیئرمین سب سے بڑا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ 2002 کے مسلم کش فسادات ہوتے ہیں جن میں تقریباً 3000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، سینکڑوں ہماری بچیاں جو ہیں ان کی آبرو ریزی ہوتی ہے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے گجرات کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بڑی سیاسی کامیابی یا کامرانی تھی جس سے اس نے جست لگائی۔ ان دنوں میں چیئرمین صاحب ان کو خطاب دیا گیا گجرات کے قصاب کا۔ یہ خطاب ہمارے لیے تو شاید طنز کا یا تشنیع کا باعث ہو، لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے اعزاز بنایا، اپنے لیے سند افتخار بنایا، اپنی سیاست کی حکمت عملی بنائی کہ کس طرح مسلمانوں کو کچلنا ہے، کس طرح ایک خاص اپنے تصور مذہب کو پروان چڑھانا ہے۔ جناب چیئرمین، دنیا کا کوئی مذہب بشمول ہندو مت کے ظلم کی تلقین نہیں کرتا، جبر کی تلقین نہیں کرتا، غیر انسانی رویوں کی تلقین نہیں کرتا، لیکن مودی صاحب نے انہی رویوں کا پرچار بھی کیا، ان رویوں پہ عمل بھی کیا، اور وہ ہندوستان جو نہرو کے زمانے میں کہلاتا تھا جی کہ ہم اپنے سیکولرزم پہ ناز کرتے ہیں اور ہم اپنی جمہوریت پہ ناز کرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ بن کے رہ گئی، مسلمانوں کے لیے بھی اور اقلیتوں کے لیے بھی، صرف ایک شخص کے اس رویے کے باعث، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کشمیر کے اندر جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا پرانا ہے، سال ہا سال سے جاری ہے، اور اب تک کے محتاط اندازوں کے مطابق ہمارے 90,000 کے قریب کشمیری باشندے اور مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 25,000 کے قریب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں، 12,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے جن کی ہماری دختران کشمیر کی آبرو ریزی کی گئی، ہزاروں ہیں جو جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، 7-8 لاکھ بھارتی سپاہ وہاں برس سے موجود ہے 3 دہائیوں سے، اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہاں کی مسلم آبادی کو اگر دیکھا جائے تو ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک بندوق بردار مسلط ہے جو ان کے سینوں کی طرف بندوقیں تانے کھڑا ہے۔ گلی گلی ناکے لگے ہیں، پیرے لگے ہیں، چوکیاں ہیں، چیک پوسٹس ہیں، اور کوئی انسان آزادی کے ساتھ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کشمیر کے اندر جو ایک تحفظ حاصل تھا، خصوصی تحفظ حاصل تھا، خصوصی تحفظات اور خصوصی ایک نیچر حاصل تھی
کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو وہ ختم کر دی، 370 کلاس جو تھی وہ اڑا دی گئی۔ اس کے بعد ایک نیا ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، آبادی کا توازن درہم برہم کرنے کے لیے جو غیر مسلم تھے انہیں لا کے وہاں بسایا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان کے گھر جلائے گئے، اور ان کے اوپر ایک نیا ٹیررزم کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے ایک مسلم اکثریتی جہاں 1.5 کروڑ کے قریب، اس جو توازن ہے آبادی کا اس کو درہم برہم کر دیا جائے۔ وہ سلسلہ جناب چیئرمین ایک طرف چل رہا تھا، پھر پہلگام ہوتا ہے، کئی واقعات اور بھی ہوتے ہیں۔ میں پہلگام کی طرف آتا ہوں، یہ وہ سیاحتی مقام ہے بھارت کا جہاں بہت کثرت سے سیاح آتے ہیں، اور یہ کوئی دور دراز کا ایسا علاقہ بھی نہیں ہے جو اپروچ سے باہر ہے، سڑکیں جاتی ہیں، سیاح جاتے ہیں، بازار ہیں، پارکس ہیں، تفریح گاہیں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں۔ وہاں پہ ایک واردات ہوتی ہے، اور وہ واردات کیسے ہوتی ہے؟ دن دہاڑے ہوتی ہے، اور بقول بھارت کا جو آفیشیل موقف ہے کہ جی 4 افراد آتے ہیں، وہ باقاعدہ انٹرویوز کرتے ہیں سیاحوں کے، اور کہتے ہیں اچھا تم اس طرف ہو جاؤ، تم اس طرف ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد وہ آرام سے چلتے ہوئے کہیں خلاؤں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ اب پوچھا جائے کہ جب 7 لاکھ فوج تمہاری موجود ہے، جب کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جب کوئی کشمیری گھر سے نہیں نکل سکتا، اور پہلگام میں بے شمار واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تو سیاحوں کی حفاظت کے لیے ایجنسیاں کہاں تھیں؟ تمہاری فوج کہاں تھی؟ وہ بندوقیں تانے جو کشمیریوں کے پیچھے پھرتے ہیں وہ کہاں تھے؟ کس طرح 4 بندے کسی خلائی تشتری میں بیٹھ کے آئے، انہوں نے کارروائی کی آزادی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، شناختی کارڈ چیک کر کے، اور وہ چلے گئے۔ آپ کا کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ 10 منٹ نہیں گزرے، ابھی ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں وہاں پہ، اور زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک FIR درج ہو جاتی ہے جس میں مجرم اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی تفتیش ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ جس میں پاکستان ملوث ہے۔ کیسے پاکستان ملوث ہے؟ پہلگام ہماری جو LOC ہے جناب چیئرمین، اس سے کم و بیش 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ کس طرح ہمارے یہاں سے دہشت گرد 200 کلومیٹر چل کے گئے؟ اور 200 کلومیٹر کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے 550 کلومیٹر پہ انہوں نے آہنی باڑ لگا رکھی ہے، فولادی باڑ لگا رکھی ہے جو 12 فٹ اونچی ہے۔ قدم قدم پہ چوکیاں ہیں، سرچ لائٹس ہیں، ان کے پہرے دار کھڑے ہیں، ان کے بندوق بردار کھڑے ہیں۔ کہاں سے گئے ہیں یہ 4 افراد جو 550 کلومیٹر کی اس باڑ کو توڑتے ہوئے اندر نکل گئے، اور پھر 200 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ چشمے زدن میں طے کر کے وہاں پہنچ گئے۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں، کوئی پاس پڑوس میں ایک جنگل ہے وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بھئی ایسا کون سا جنگل ہے؟ تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، دیکھو وہاں کہ ایک ملزم ابھی تک نہیں پکڑا گیا، ایک ملزم نہیں پکڑا گیا۔ اور ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، اس کو شبلی فراز صاحب، اس کو NIA کو کل یہ ٹاسک ملتا ہے کہ جی سراغ لگاؤ مجرموں کا۔ سراغ لگانے کا ٹاسک اب دیا جاتا ہے، تحقیق و تفتیش اب شروع ہوئی ہے، ایک کمیٹی بنی ہے ایجنسی کی، اور الزام پہلے ہی لگ گیا جی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ FIR پہلے کٹی ہوئی تھی اور کارروائی شاید بعد میں ہوتی ہے۔ تو پہلگام کے اندر کارروائی کے تمام پہلو مشکوک ہیں۔ وہ جو فالس فلیگ آپریشن کے تقاضے ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ترنوالا وہ سمجھتا ہے اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ اور جناب چیئرمین یہ واقعات ایک خاص پس منظر کے ساتھ ہوتے۔ 2000 میں صدر کلنٹن تشریف لائے تو 40 کے قریب سکھوں کو مار دیا گیا، نذرانہ پیش کیا گیا صدر امریکہ کو، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی کارروائی ہے۔ اب نائب صدر تشریف لائے ہیں امریکہ کے تو 27 سیاح وہاں ذبح کر دیے گئے، تاثر یہ دینے کے لیے کہ یہ پاکستان کی کارروائی ہے۔
یہ ایک ٹپیکل منصوبہ رہا ہے بھارت کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دفعہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، دنیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ دنیا جان چکی ہے کہ کلبھوشن یہاں کیا کرنے آیا تھا، دنیا جان چکی ہے کہ کینیڈا کے اندر تم جا کے کیا کارروائیاں کرتے ہو، دنیا جان چکی ہے کہ دنیا بھر کے اندر تمہاری دہشت گردانہ نیٹس موجود ہیں، لہٰذا دنیا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارے موقف کا ساتھ نہیں دیا، تمہارے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ جھوٹ اب چلنے والا نہیں ہے۔ اور جناب چیئرمین، کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سندھ طاس کا منصوبہ جو ہے اس کو معطل کر دیا۔ کس طرح تم نے معطل کر دیا؟ کس اتھارٹی کے تحت تم نے معطل کر دیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا معاہدہ نہیں ہے، اس کے اندر ورلڈ بینک بھی ہے، اس کے اندر اور بھی ادارے موجود ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کوئی بابری مسجد نہیں ہے کہ تمہارے چند گنڈے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور گرا دیں گے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، 24 کروڑ 25 کروڑ شہریوں کا، مسلح افواج ہماری لڑنا بھی جانتی ہیں، مرنا جانتی ہیں، اور تم جیسے جو منہ زور فرعون ہیں ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم پاکستان کے پانی کو روک لو گے اور پانی کو روکنے کے بعد تم یہ سمجھو گے کہ دشت کربلا بنا دو گے۔ ہم 21ویں صدی میں کوئی کربلا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ایک پانی بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر ہمارا پانی ان نہروں میں ان دریاؤں میں نہیں بہے گا تو اس میں تمہارا خون بہے گا۔ شبلی صاحب نے ایک کوٹ کیا تھا اپنے لیڈر کا 2019 کا غالباً، ٹھیک ہے، قابل داد ہے کہ جب بھی کوئی موقع پڑا ہمارے لیڈرز نے تن کر اس کا جواب دیا، لیکن ایک دو کوٹس اور بھی ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور جنہوں نے اس پاکستان کو ایک دفاعی قلعہ بنا رکھا ہے، جنہوں نے اس پاکستان کو نظر بد سے بچا رکھا ہے۔ جناب چیئرمین، 1998 کے بعد سے جب سے ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں، بھارت کو مہم جوئی کا موقع نہیں ملا۔ بڑکیں لگتی رہتی ہیں، اس ادھر ادھر کی پھلجھڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں، بھارت کو حملے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں بھٹو کا قول بھی یہاں سنانا چاہتا ہوں جو 70s کا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور بنایا۔ آج اگر ہم توانائی کے ساتھ کھڑے ہیں، قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے بازو پہ کھڑے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے کہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوئے۔ پھر 1998 آتا ہے جب نواز شریف نے کہا کہ اربوں ڈالر ہوں یا دھمکیاں، میں لالچ میں آؤں گا، نہ دھمکیوں سے ڈرتا ہوں، میں ایٹمی دھماکے کروں گا کیونکہ یہ میرے ملک کے مفاد کا تقاضا ہے۔ یہ بھی ایک کوٹ ہے جناب، اور ان کو بھی تاریخ کا حصہ بننا چاہیے، جیسے میں نے بلاول کے کوٹ کو کہا۔ تو بات یہ ہے جناب عالی، میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا دشمن مکار بھی ہے، چالاک بھی ہے، اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گا، وہ کوئی بھی انہونی کر سکتا ہے، کوئی بھی حماقت کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حماقت کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ایک احمق کو ملنا چاہیے۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزاد و خود مختار ملک ہے، اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہمارے 100 اختلاف ہوں گے سیاسی، ہم لڑیں گے، مریں گے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف جو مرضی ہے کریں گے، لیکن پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم یکجان ہیں، یک آواز ہیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فصیل دفاع بنا کر اس پاکستان کا انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ تھینک یو سر۔